مفتی صاحب قبلہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، کلام مجید فرقان حمید میں ملائکہ کا ذکر کیسے آتا ہے؟ فرشتوں کے ذکر، اذکار، اللہ کیسے اپنی اس مخلوق کی بات کرتا ہے؟ فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 88 مرتبہ قرآن پاک میں ملائکہ کا ذکر خیر ہوا۔ ماشاءاللہ، قرآن مجید فرقان 88 حمید قرآن مرتبہ رشید میں 88 مرتبہ ملائکہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ صحیح۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت مکرم مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے، اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، خاص طور پر آیت کریمہ 285 جو ہے، وہ ان کی فضیلت بھی بڑی ہے، عظمت بھی بڑی ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور آخری آیات بہت سارے مواقع پر ان کے پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد ہو۔ تو آیت نمبر 285 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ الی آخر الآیہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول اس پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اہل ایمان بھی ایمان لاتے ہیں اس پر، ماشاءاللہ، یقیناً اسی کا نام ایمان ہے۔ اور آگے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ، اور ہر ایک اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے، اس کے ملائکہ پر بھی ایمان لاتا ہے، اللہ اور اکبر۔ اس کی رسولوں پر بھی اور کتابوں پر بھی ایمان لاتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید نے ایمانیات کے باب میں توحید کے بعد ایمان بالملائکہ کو رکھا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ پر ایمان۔ اور ہماری جو صفت مفصل ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہاں بھی ترتیب میں اللہ پر ایمان لانے کے بعد ملائکہ پر ایمان لانا رکھا گیا ہے۔ اور اس ترتیب کی وجہ بھی بڑی حکمت پر مبنی ہے، چونکہ ہم پہلے کئی نشستوں میں یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نور علی نور ہے، نور ہی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اور پھر یہ بشر جو ہے، اس تک جو فیضان کی رسائی ہو رہی ہے، تو اس کے درمیان وسیلہ اور واسطہ ہے نا۔ تو ایک تو ذات والا بابرکات، ذات ستودہ صفات وہ رکھی ہے جو من وجہ نور بھی ہیں اور من وجہ بشر بھی ہیں، جو ادھر شامل بھی ہیں ادھر واصل بھی ہیں، بہت اچھا ہے، جو ادھر واصل بھی ہیں اور ادھر شامل بھی ہیں۔ اور پھر ان تک یہ جو وحی کے ارسال کا اور تنزیل کا جو سلسلہ ہے وہ ملائکہ کے ذریعے ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اللہ اور نبی کے درمیان بھی وسیلہ فرشتہ ہے یہ وحی کو پہنچانے کا، اس لیے اللہ کے بعد کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے سے پہلے۔ اب اس میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ بے شمار لوگ، آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کہی ہے، صرف اس بنیاد پر ملائکہ کا انکار کر دیتے ہیں کہ وہ ویزیبل نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتے۔ تو یہ کتنی اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کم فہمی کی بات ہے کہ جو چیز بھی نظر نہ آئے اس کا انکار کر دیا جائے، حالانکہ مومن اور ایمان کی شان ہی یؤمنون بالغیب ہے، ایمان بالغیب۔ تو اگر دیکھ کے مانا تو وہ کیا مانا؟ تو پھر کیا مانا؟ سرکار نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ کن کا ایمان عجیب تارا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمارا۔ فرمایا تمہارا کیا، تم تو صبح و شام معجزات اور کمالات اور نزول وحی کو دیکھتے ہو، ان کا ایمان عجیب تارا ہے جو بعد کے ادوار میں آئیں گے، جو دیکھیں گے نہیں اس کے باوجود بے نہ دیکھے ایمان لائیں گے۔ تو ملائکہ نظر نہ بھی آئیں تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے اور نوری مخلوق ہے۔ فرشتے کی تعریف پہ ختم کر دیتا ہوں، جسم نوری لطیف، جسم لطیف نوری یتشکل باشکال مختلفہ سوى القلب والخنزیر۔ تشریح اگلے سیگمنٹ میں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ، ہمیشہ کی طرح